جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام یہ 11 آیات مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ جادوگروں اور مکاروں کی دکانوں کو آباد کرنے والے کمزور مسلمان بھائیوں، ان کے دروازوں پہ نہ جائیے۔ اللہ نے جو اپنے نبی کو جادو کا مکمل حل بتلایا ہے، اسی حل پہ آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن مقدس کی ترتیبی آخری صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے متعلق کچھ اعمال بھی پیش کریں گے اور ان کی خصوصیات بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ عز و جل نے یہ 2 مبارک صورتیں ہمیں روحانی اور جسمانی امراض سے نجات حاصل کرنے کے لیے مرحمت فرمائی ہیں۔ اپنے پیارے اور محبوب نبی، اپنے لاڈلے نبی سرور دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے یہ صورتیں عطا کیں اس وقت جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت ہی زیادہ اضمحلال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے اور کمزوری حد سے بڑھ گئی، تو پروردگار عالم نے یہ صورتیں عطا فرمائی۔ فرمایا اے نبی جی پڑھیے اس کو اور پڑھ کر شفا حاصل کیجیے۔ ہر قسم کے امراض سے شفا ہے اس کے اندر، اور خصوصاً اللہ پاک کی جو عنایت بے انتہا ہوئی ہے وہ اس خاص مقصد کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے گندے اثرات جو ڈالے گئے تھے، ان جادو کے اثرات کو حضور کے وجود مسعود سے زائل کرنا مقصود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبع انوارات تھے، اتنی جلدی بھی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا تھا کہ فوراً کریں اور ہو جائے۔ اس کی بہت ایک زمانہ ہے، ایک مدت ہے، اور اسی مدت میں جا کر پھر کچھ نہ کچھ تھوڑے سے اثرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے تھے۔ برادران عزیز، اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے، مدینہ منورہ میں پہنچنے سے پہلے حضور کا ایک زمانہ مکہ مکرمہ میں گزرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ان کی زبانوں میں تھے، امین بھی تھے، ساری خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور ہر قسم کی آزمائش یہاں بھی ڈالی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف میں مبتلا کیا گیا، ہر اعتبار سے پریشان کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہاں کے یہود اور بے بہبود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد ہو گیا تھا۔ آپ نے قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو نذیر اور اسی طرح دیگر ان کے قبائل قبیلہ بنو قریظہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے جلا وطن بھی کیا تھا، اور یہ کوششوں میں لگے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، اور انہوں نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھانے میں کہ کسی طریقے سے حضور بیٹھ جائیں، حوصلہ چھوڑ جائیں، اور ان کے پاؤں میں جو استقامت ہے یہ تذبذب کا شکار ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، جن کا اللہ ہاتھ تھام لے دنیا کی کوئی طاقت ان کو گرا نہیں سکتی۔ انہوں نے نظر لگانے والے بڑے ماہرین کے ساتھ رابطے کیے کہ جناب آپ آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے نظر بد میں مبتلا کریں تاکہ حضور کے اوپر اس کے اثرات پر بیٹھ جائیں، میدان چھوڑ جائیں۔ یہ کوشش ان کی ناکام گئی۔ قرآن مقدس نے کہا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ
لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین۔ بہت کوشش کی گئی، نظریں مارنے والے مکار بلائے گئے، لیکن اللہ کے نبی کو گرا نہ سکے۔ اللہ نے حفاظت فرمائی اپنے محبوب نبی کی۔ اور یہود بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ ملے، سازشیں کی اور انجام کار سرد جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوئے کہ جادو کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جب جادو کریں گے تو یہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کا حوصلہ جواب دے جائے گا، اور ان کے اندر اتنی کمزوری پیدا ہو جائے گی کہ کوئی کام ہی نہیں کر سکیں گے۔ یہ کوشش کی گئی اور یہ انتہائی ناکام کوشش تھی ان کی۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک خاص ملاقات ہے خیبر کے بد کرداروں کی۔ یہ وہاں پہنچے اور پہنچ کر مدینہ منورہ میں انہوں نے مدینے کے بہت بڑے جادوگر کے ساتھ رابطہ کیا۔ لبید بن عاصم وہاں کا یہ جادوگر تھا اور مستقل طور پر اس کا یہی کام تھا۔ آج بھی عملیات کی لائن میں بیٹھے ہوئے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہودیوں کا، ہندوؤں کا طلسم بھی نہیں چھوڑتے۔ انہی کے بہت سے عملیات کی دنیا کی چیزیں، ان کے طلسم، خدا جانے ان میں کیا سے کیا ہے، انہی کو استعمال کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ لو، یہ تم کر لو اور اسی سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ ایسے نقوش خیبر کے یہود نے ملاقات کی لبید بن عاصم کے ساتھ اور اس کو جادو کرنے پر تیار کیا۔ کہا کہ جناب ہم ساری زندگی کے لیے آپ کے مرید ہو جائیں گے اگر آپ ہمارا یہ کام کر دیں۔ محترم ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے، ہماری عشق شوئی کیجئے، آپ کے ہم ساری زندگی کے لیے مرید بن جائیں گے، آپ ہمارا یہ کام ہر حال میں کریں۔ بھاری رقم اس کو دی گئی، اس نے وہ لی اور گھر گیا، اپنی بیٹیوں سے مشورہ کیا کہ یہ کام کرنا ہے۔ وہ خود بھی جادوگر تھا، اس کی جو بیٹیاں تھیں وہ 4 قدم آگے تھی، وہ اور آگے بڑھی ہوئی جادو میں۔ راتوں کو بیٹھ بیٹھ کے شیطانی استمداد کرتی تھی، شیطانوں سے مدد طلب کرتی تھی، جنات کو بلاتی تھی۔ بڑے بڑے شیاطین ان کے موکل تھے۔ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے موکلین بھی ہوتے ہیں، اور موکل وہی غلط قسم کے شیاطین۔ جتنی ناپاکی اور غلاظت میں ایک جادوگر بڑھا ہوا ہوگا، اس کے معاون اور مددگار جھوٹے جو ہوں گے وہ بھی اتنی ہی زیادہ مقدار میں ہوں گے، اتنی ہی طاقتور ہوں گے بدبخت۔ لیکن ان کی طاقت خدا کی تخلیق کردہ ہے، اللہ کے سامنے کسی کی طاقت چل نہیں سکتی۔ خیر اس نے فیصلہ کیا، کہا کہ یہ ہے تو بہت بڑا بھار عظیم، لیکن کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ قیمت بہت سی لی اور تیار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھا ایک یہودی بچہ، جا کر اس کو تیار کیا۔ پہلے تو اس نے کہا کہ میں کچھ لے آنے کو تیار نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی نہیں لے آؤں گا۔ لیکن انہوں نے اس کو تیار کیا، جون سا طریقہ بھی اختیار کیا، انجام کار تیار کر لیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کنگھے کے دندانے منگوائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال مبارک منگوائے، اور نر کھجور اس کے غلاف کے اندر انہوں نے
اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال ڈالے، پھر سویاں وغیرہ لگائی اور یہ چیزیں لگا کر زروان کے کنویں میں جا کر اس کو ایک پتھر کے نیچے رکھ دیا۔ زروان کا جو کنواں تھا وہ کنواں ویران کنواں تھا، اور اس کا پانی بھی مہندی کے کلر کا تھا، پینے کا نہیں تھا۔ اسی کنویں میں جا کر انہوں نے جادو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 6 ماہ تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا اس جادو کا۔ 6 ماہ کے بعد تھوڑا محسوس ہوا کہ کچھ طبیعت بوجھل ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ طبیعت میں کمزوری آنی شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا تھا کہ تھوڑا اضمحلال ہے، اعضاء میں کمزوری آ رہی ہے، اور بھولنے کا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی امور میں دخیل نہیں تھی۔ نماز پڑھائی ہو، رکعت بھول گئے ہوں، دعوت و تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہور ہوا ہو، اور اسی طرح کسی اور میدان میں دینی تحرک میں کمزوری آئی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے ان کے اندر کوئی فرق پڑا ہو، قطعاً نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مناسب نبوت تھے وہ بحسن و خوبی سر انجام دیے جا رہے تھے، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑا ان کے جادو کا۔ اگلے 40 دن جب آئے، یہ 6 ماہ گزرنے کے بعد اگلے 40 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور زیادہ اثر ہوا، اور جب اس جادو کے آخری 4 دن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پریشان ہو گئے کہ کیا ہے جو دماغ پر سوار ہے۔ بڑی تکلیف ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ اسی پریشانی میں بار بار اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنا شروع کر دیا کہ کیا ہے، معلوم نہیں کہ مجھے کیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتنی اثر ہوا تھا کہ کوئی کام نہیں کیا محسوس ہوتا تھا کر لیا ہے، کوئی کام کر لیا ایک تھوڑا سا ذہن میں خلجان ہوتا تھا کہ وہ کام نہیں کیا ہوگا، حالانکہ کر لیا ہوتا تھا۔ کوئی بھاری اثر نہیں پڑا کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ گر پڑے ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جادو والی جو روایات ہیں یہ کمزور ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ ثقہ روایات ہیں، معتبر ہیں۔ جس طرح ہر ایک انسان، غریب آدمی ہو یا طاقتور مالدار ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، وہ ضرور اثرات سے متاثر ہوتا ہے، فطرت ہے۔ آپ نیک آدمی کو کوئی چیز لگائیں تو لگے گی، بدکار آدمی کو لگائیں تو لگے گی، یعنی اثرات سے متاثر ہونا انسان کی فطرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا اثر ڈالا گیا، فطرتی طور پر اس نے اپنا کچھ نہ کچھ اثر دکھایا ہے۔ یہ روایات ضعیف نہیں ہیں، خصوصاً معتزلہ حضرات جو ہیں وہ اس کے بالکل قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی جادو ہوا ہی نہیں تھا حضور پر۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے، اللہ نے تو حفاظت کی ہے۔ جو یہود ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروا رہے تھے، اس جادو کا مقصد کیا تھا؟ روئے تھے، بہت روئے، اس کے سامنے کہا جان چھڑا دیجئے ہماری ان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی سا اثر ہوا، جو مارنے والا جادو تھا اس نے اتنی تھوڑا سا اثر کیا کہ حضور کو بھول ہونے لگی، لیکن وہ بھی دینی معاملات میں، دینی امور میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت پریشان رہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر کس چیز کے اثرات ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اسی دوران فرشتے آئے،
جبرائیل علیہ السلام آئے، بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سرہانے کی جانب اور پاؤں کی جانب فرشتے کھڑے ہو گئے۔ ایک پوچھتے ہیں دوسرے سے کہ ان کو کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جادو ہو گیا۔ کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم نے کیا۔ کس چیز پہ کیا ہے؟ آپ کے مبارک بالوں پر اور حضور کے مبارک یعنی وہ جو کنگھا تھا اس کنگھے کے دندانوں پر۔ تو کہاں پڑا ہوا ہے؟ زروان کے ویران کنویں میں پڑا ہے۔ تو اب کیا جائے؟ پانی نکالا جائے اور پھر اس پتھر کو اٹھایا جائے، اس کے نیچے سے وہ رکھا ہوا ہوگا جادو جس پر کیا ہے اس کو پھر اٹھا لیں۔ اٹھا کر جبرائیل علیہ السلام یہ 11 آیات مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ جادوگروں اور مکاروں کی دکانوں کو آباد کرنے والے کمزور مسلمان بھائیوں، ان کے دروازوں پہ نہ جائیے۔ اللہ نے جو اپنے نبی کو جادو کا مکمل حل بتلایا ہے اسی حل پہ آ جاؤ۔ جو آدمی بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہے اور آئے روز عاملوں کے در کے چکر کاٹتا ہے، اور وہ بھی پھر اپنی دکان بنائے بیٹھے ہیں، بڑے بھاری بھرکم پیسے وصول کرتے ہیں، اور ان کو وعدے پہ وعدہ دیے جاتے ہیں، جس طرح کے آج کل ایک دستور بنا ہوا ہے ٹال مٹول کا لوگوں کا۔ تو یہ انہی کے پاس جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں کہ جناب کچھ کر دیجئے۔ وہ کیا کرے گا؟ اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، اس کے اپنے گھر کے حالات وہ ہیں کہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، وہ آپ کا کیا کرے گا؟ آپ کی بگڑی کیا بنا سکتا ہے؟ تو برادران عزیز، اسی حل کو لیجئے۔ یہی حل، مکمل حل بتلایا ہے اس مسئلے کا اللہ عز و جل نے کہ تم ان مبارک صورتوں کو پڑھو۔ ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے، بسا اوقات فوری اثر ظاہر نہیں ہوتا، محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ فرق بھی نہیں پڑا۔ ارے ایک مقدار ہے، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، جب مقدار پوری ہوگی اثرات پڑھنے شروع ہو جائیں گے، اور یہ اثرات آہستہ آہستہ زائل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر، زبیر ابن عوام، حضرت علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو بھیجا، فرمایا زروان کے کنویں میں جاؤ اور جادو کے وہ جو تعویذات ہیں یا گنڈے جو انہوں نے کیے ان کو نکالو باہر۔ یہ چلے گئے، گندے پانی کو باہر نکالا، پتھر اٹھایا، اس کے نیچے وہ رکھا ہوا تھا، 11 گرہیں لگی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا جبرائیل علیہ السلام کے ایما پر، پڑھتے گئے اور وہ گرہیں کھلتی گئی، حضور کی طبیعت آسانی کی طرف، یعنی جو وزن تھا بوجھ اترتا گیا آہستہ آہستہ۔ جب وہ 11 گرہیں کھل گئی اور یہ 11 آیات ختم ہو گئی تو بالکل جیسے ایک صحت مند آدمی ہوتا ہے ویسے ہی ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے کے سارے اثرات اللہ تعالیٰ نے زائل کر دیے ہیں۔ ان کی تاثیر میں ایک اثر یہ بھی ہے، علماء نے فرمایا جو اس کو پڑھنا شروع کر دے اور اس کے ساتھ سورۃ التکویر کو روئے زمین کے کسی کونے میں یا کسی پرانے قبرستان میں یا کنویں میں جہاں بھی کہیں دفن شدہ جادو ہوگا، اللہ پاک اس کو وہیں بھسم کر دیں گے، جل کر راکھ ہو جائے گا، اثرات زائل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے یہ جادو کیا ہے، حضور نے ان کو بلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت جو اللہ نے حضور کو مرحمت فرمائی تھی، اسی شفقت و محبت کی وجہ سے معاف کر دیا کہ شاید کہ ایمان لے آئیں یہ لوگ، کلمہ پڑھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر کیا، فاصفح عنہم، ان سے درگزر کر لیا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کیا ہے، جاؤ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے معاملے میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ اگر کسی آدمی کو یہ وہم ہو رہا ہو
کہ میری دکان کی طرف آج کل گاہکوں کا رخ نہیں ہے، لوگ نہیں آ رہے اور بکری کوئی اچھی نہیں ہو رہی، تو اس کو چاہیے کہ صبح کے وقت میں اپنی دکان کے سامنے بیٹھ کر 100 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھ کر پھونک مار کے پھر اپنا شٹر کھولے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو چلتا کر دیں گے، ترقی ہی ترقی ہوگی۔ اور اگر کسی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اپنے اوپر جکڑن ہے، میرا جسم وجود جکڑا ہوا ہے، پانی کے کنارے بیٹھ کر 41 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھے اور اپنے سر سے ایسے اشارہ کرے کہ میں کسی چیز کو پھینک رہا ہوں، پانی کے اندر اپنا عکس دیکھے اور اس طرح اشارہ کرے کہ میں نے اپنے سر سے کوئی بوجھ ہے وہ اتار پھینکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت عافیت عطا فرما دیں گے۔ چاہے جتنی گہرا جادو اور اثرات ہوں، اگر کوئی آدمی انہی مبارک صورتوں کو 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے، اللہ پاک جادو کے اثرات کو زائل کر دیں گے، اس کے وجود میں جتنی امراض جادو کے ذریعے سے پھیلائے گئے ہیں ان سب کے سب امراض کو اللہ پاک دور کر دیں گے۔ اللہ عز و جل انہی مبارک معمولات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔